تس تھا جوانی میں، یہاں تو آج کل جسے دیکھو وہ گندی فلموں کے اندر الجھا ہوا ہے، جرائم کے اندر الجھا ہوا ہے۔ مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو، غور کرو میرے عزیز۔ یہ چڑیے اور کوے بھی کسی کے ننگے سطر کو نہیں دیکھتے، کتنے بے غیرت ہو گئے، چڑیے اور کووں سے بھی گر گئے۔ سوچو تو صحیح، بیت الخلا کی چپکلی کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی لٹک کر سیدھا دیکھتی ہے لیکن تمہارے سطر کو نظر انداز کرتی ہے۔ یہ کام مسلمان کا تھا کہ مسلمان زنا ہوتے دیکھے، مسلمان جرائم ہو، مسلمان زنا کے مناظر دیکھے، کہاں ہو؟ اور پھر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو ہم حضور کا دیدار کریں گے جن آنکھوں نے زنا کے مناظر دیکھے ہو؟ مولائے کائنات کا ایک قول میں نے ایک بہت بڑے صوفی سے سنا تو میرے دماغ کے دریچے جو ہے وہ زلزلے آ گئے اس کے اندر۔ مولا علی مشکل کشا سرکار سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن خود کا سطر نہیں دیکھا۔ اپنے امام سے جا کے پوچھنا سطر کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ مولا مشکل کشا فرماتے قصدن یعنی جان بوجھ کر میں نے اپنے سطر کو نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو ضرورت بھی اور مجبوری بھی، کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنے سطر کو سبحان اللہ، جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ اندازہ تو کریں، خود کا سطر دیکھنا ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ کہتے جن آنکھوں سے حبیب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے خود کا سطر کیسے دیکھوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں جن آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے جرائم کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کیسے کرو گے؟ میری قوم کے جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سید کوئی راستہ بتا کہ ہمیں رسول اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا اتنا مستند اور معتبر نہیں ہے، ایک وظیفے پہ عمل کر لو، سب سے آنکھیں بند کر لو، دیدار یار نہ ہوا تو پھر کہنا۔ سبحان اللہ، حرام کاموں کو سے اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ حضور ارے میرے امام تو کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ دریا دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا، سمندر دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا، گلاب کی پتیاں دیکھو گے جو بھی تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا۔ کہاں ہے جس میں جلوہ یار نہ ہو؟ میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ سبحان اللہ، انہیں کا جلوہ۔ کوئی آنکھوں کو پاک تو کرے، صاف تو کرے، لیکن یہ سازش ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان مت بننے دو۔ یہ گندی فلمیں دیکھنا تمہارا کام نہیں تھا، تم چیل کوے نہیں ہو، تم عقاب ہو، عقاب۔ اپنی حیثیت پہچانو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس جوان کو کہا گیا ہے جوان تیری داڑھی کالی سے سفید ہونے کی طرف آ گئی، تو نے کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں اور تو پانی بھر بھر کے دیتا رہا، یہ کیوں کیا؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا بھی نہیں، مدد بھی نہیں۔ کہا یہ میرا مذہب ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہا مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو نا، انسان کی خدمت کرنا ہی ہمارا مذہب ہے۔ تو جب اتنا سنا تو کہا یہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے؟ جب بتایا تو بستی کے لوگوں نے کہا جب اسلام اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اب آپ اللہ۔ سے پوچھتا ہوں آپ اور ہم کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اجنبی عورتوں کی مدد کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات، جو نوجوان اپنی ماں کا بوجھ نہیں اٹھائے، جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ کس کی خدمت کریں گے؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ جل سے انقلاب نہیں لائیں گے کب تک جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے وہ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ اگر محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے، اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں، دوسرے بچے نہیں ہیں تمہارے ان سے نہیں مانگتی؟ یہ حال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے۔ ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے، اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا،
ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو؟ پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا. کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی؟ میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو، بالکل کرو، آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو، پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو غریب نواز کیا فرماتے؟ سنو، غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری